Frankly speaking, when I was a student in school or college, I never thought that I would become a police officer. After doing my masters, پھر اس وقت مجھے یہ تھا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے اور سی ایس ایس میں پھر میں نے پولیس آفیسر بننا ہے. آفٹر مائی ماسٹر آئی امیجیٹلی became a lecturer in government college. After the blessings of Allah, if one factor which made it possible, that is the prayer of my parents. اگر میری ماں کی دعائیں، میری باپ کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی سی ایس ایس بھی نہ کرتا. what to talk of becoming a DIG. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے اکیڈمی میں کہ اٹس لائک کہ آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ ایک سوپ سلپری سلو سوپ پہ پڑا ہوا ہے اور کسی وقت آپ یو کین گو ٹو جیل اور یو کین گو ٹو ادر سائڈ. تو میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ میں جب اے ایس پی بنا اس سے لے کے آج تک الحمدللہ جس اسٹیپ پہ مجھے اللہ نے پروموشن دی ہے تو میں نے ہمیشہ پیرنٹس سے ہی جو اپنے پپس لگوائے ہیں. السلام علیکم ناظرین، سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ DIG ہیں امین بخاری صاحب. ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنی ہر پروموشن پہ کریڈٹ اپنے والدین کو دیتے ہیں اور یہ کبھی بھی اپنے اساتذہ اور والدین کی قربانیوں کو نہیں بھولتے، ہمیشہ ان کے احسان مند رہتے ہیں اور ان کے شکر گزار رہتے ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا فیلڈ ایکسپیرینس کیا کیا ہے، کس طرح یہ پولیس میں آئے، انہوں نے CSS کا ایگزام پاس کیا اور اس کے بعد آج یہ DIG کے طور پہ اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ امین بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بچپن میں ہی سوچا تھا کہ آپ پولیس کی فیلڈ میں آئیں گے اور سرو کریں گے اور ایک ایسا مقام بھی آئے گا کہ آپ DIG کی پوسٹ تک پہنچیں گے. یہ سفر آپ نے کیسے طے کیا؟ کیا آپ کے خیالات تھے اور کس طرح آپ آگے بڑھتے رہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. Frankly speaking, when I was a student in school or college, I never thought that I would become a police officer. اس وقت تو ڈاکٹر یا انجینئر بننے کا ایک جنون کی حد تک شوق ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کو. تو اس وقت عام اسٹوڈنٹس کی طرح میری بھی یہی خواہش تھی. بٹ آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز پھر اس وقت مجھے یہ تھا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے اور سی ایس ایس میں پھر میں نے پولیس آفیسر بننا ہے. اے ایس پی ڈراموں میں یا اس طرح موویز میں دیکھتے تھے تو ایک بڑا انسپائرنگ وہ ہوتا تھا. تو یس، آفٹر ڈوئنگ مائی ماسٹرز آئی آلویز اسپائر ٹو بیکم اے پولیس آفیسر. تو بہت بچپن سے تو نہیں، لیکن جب کانشیسلی جب ڈیسیجن لیا وہ تھا آفٹر ماسٹر ڈگری. سر CSS کرتے وقت کیا آپ کو کوئی مشکل پیش آئی تھی یا آپ نے آسانی سے اسے کر لیا تھا؟ اچھا، سی ایس ایس کا ایگزام ایک دس از اے ویری لانگ اسٹوری. ایکچولی آفٹر مائی ماسٹر آئی امیجیٹلی بیکیم اے لیکچرر ان گورنمنٹ کالج اور KPK میں ڈفرینٹ گورنمنٹ کالجز میں میں نے ایز اے لیکچرار سرو کیا. تو along with lecturership I was studying for CSS ایگزام. تو چونکہ CSS ایک بہت وسیع اسٹڈی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوتی ہے اور ڈفرینٹ سبجیکٹس آپ نے آپٹ کرنے ہوتے ہیں، کچھ جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس کے علاوہ بھی. تو اس طرح ایک ڈیفیکلٹی تو تھی. کئی سبجیکٹس ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے نیو ہوتے ہیں اور اس میں آپ کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہوتا، تو obviously you have to strive hard. تو مطلب اسٹڈی کے لحاظ سے تو ظاہر ہے آئی پٹ ان ریئل ہارڈ ایفرٹس. اور میں فرسٹ ٹائم جب اپیئر ہوا ایگزام میں دیٹ واز ان دا ایئر 2000. تو although I qualified the written portion and I appeared in interview, but finally وہ جو میرٹ لسٹ بنتا ہے اس میں میری پوزیشن نیچے تھی and I was not allocated to any occupational group. تو پھر اس کے بعد جو نیکسٹ ایگزام تھا دیٹ واز دا ایگزام آف 2001. اس میں پھر میں اپیئر ہوا اور الحمدللہ آئی اسٹوڈ 5th تھرو آؤٹ پاکستان. اور پولیس سروس واز مائی فرسٹ پریفرنس اینڈ آئی گاٹ دا چوائس آف مائی فرسٹ پریفرنس اینڈ دیٹ واز پولیس سروس. تو ایز سچ مشکلات تو یہی اس میں ہوتی ہے کہ اسٹڈی بہت کرنی پڑتی ہے. پھر ایون دا ایگزام پروسیس از ویری ریگرس کہ آپ صبح ایک پیپر ہوتا ہے، پھر ایوننگ میں ہوتا ہے اور اگلے دن پھر 2 پیپر ہوتے ہیں. تو اٹس اے ویری کمبرسم پروسیس جس سے وہ CSS اسپائرنٹس گزرتے ہیں. اٹس ویری لینتھی پروسیس ایز ویل. تو وہ ڈیفیکلٹی تو ہے بٹ ود دا بلیسنگز آف اللہ اینڈ دا پریئر آف مائی پیرنٹس میڈ اٹ پاسبل فار می. الحمدللہ آئی پاسڈ اٹ ود ڈسٹنکشن
and I got the occupation and the group of my own choice. سر بہت سارے لوگ جب کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا کریڈٹ اس طرح سے اپنے ماں باپ کو, اپنے اساتذہ کو نہیں دے پاتے, لیکن آپ کا جب پروموشن ہوا اور آپ جب DIG بنے تو آپ نے پھول اپنے والدین سے لگوائے. اس کے پیچھے آپ کی کیا سوچ تھی, کیا پیغام تھا؟ میں تو یہ کئی جگہ بتا چکا ہوں کہ میں اگر اپنی اسے مطلب دنیاوی لحاظ سے ہی یہ کامیابی ہے, باقی دنیاوی سٹینڈرڈ پہ ہی بات کر رہے ہیں کہ آئی تھنک کہ after the blessings of Allah, if one factor which made it possible, that is the prayer of my parents. اگر میری ماں کی دعائیں, میری باپ کی دعائیں میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں کبھی بھی CSS بھی نہ کرتا, what to talk of becoming a DIG. اور پھر جب ہم پولیس سروس میں ہوتے, it's a very slippery service, کیونکہ ہم بہت ہی ایک انٹریکیٹ ہمارا ہوتا ہے بیلنس, جس میں آپ یو کین گو either way. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے اکیڈمی میں کہ اٹس لائک کہ آپ کا ایک پاؤں جو ہے وہ ایک سوپ, سلپری سلو سوپ پہ پڑا ہوا ہے, اور کسی وقت آپ یو کین گو ٹو جیل اور یو کین گو ٹو ادر سائڈ. تو اس میں بھی قدم قدم پہ آپ کو دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے, اور میرے خیال میں دعائیں اکثر لوگوں سے ہم تو لیتے ہی رہتے ہیں, لیکن جو ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہے ان کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے نا, بیکاز دے آر دا اونلی پیپل ہو لوز یو انکنڈیشنلی. اور وہ آپ کو دعائیں بھی کرتے ہیں, اس میں بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی, آپ سے کوئی مفاد نہیں ہوتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری تو کیا, ہر بندے کی کامیابی میں, چاہے وہ مانے یا نہ مانے, دس از another factor, بٹ اٹ ریئلی گوز, دا کریڈٹ گوز ٹو دا پیرنٹس. تو میں یہ بتا چکا ہوں پہلے بھی کہ میں جب ASP بنا اس سے لے کے آج تک الحمدللہ جس اسٹیپ پہ مجھے اللہ نے پروموشن دی ہے, تو میں نے ہمیشہ پیرنٹس سے ہی جو اپنے پپس لگوائے ہیں. اور چونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا نہیں تھا تو وہ بات کسی کو پتہ نہیں چلی, وہ لیکن پکچر ابھی بھی میرے پاس ہے. اور اس دفعہ جو DIG کا میں الحمدللہ پروموٹ ہوا تو میرے پیرنٹس نے مجھے لگوائے. سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ بات تھوڑی سی پاپولر ہو گئی, بٹ آئی آلویز گیو دس آفٹر اللہ, اور میں آئی گیو دس کریڈٹ ٹو مائی پیرنٹس. سر آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا, آپ کی امی نے کیا یا ابو نے کیا؟ وداؤٹ اینی تھنکنگ مائی مدر. میری امی جو ہے شی از این انسپریشن فار می, اور شی آلویز سپورٹڈ می, شی آلویز پریڈ فار می, اسٹل پریئنگ فار می, اور وداؤٹ ہر پریئرس اٹ وڈ نیور ہیو بین پاسبل. سر ان کے کوئی خاص جملے جو وہ آپ کو آتے جاتے چلتے پھرتے کچھ کہتی ہوں گی جو آپ کے کانوں میں ابھی بھی گونج رہے ہیں, وہ بتائیے. میری امی اللہ لوگ ٹائپ بندی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں شی از سچ اے, مطلب اگر میں کہوں نا کوئی PhD بھی شاید دنیاوی اس طرح نہ وزڈم ہو جو ان کو اللہ نے وزڈم عطا کی ہے. تو مجھے پروفیشنل لائف میں, مجھے ایگزام کے دنوں میں, مجھے اسٹڈیز کے دوران, اور ابھی ایون ان پولیس سروس, مجھے کوئی بھی مرحلہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں امی سے ضرور ڈسکس کرتا ہوں, چاہے وہ میری پروفیشنل لائف ہو چاہے وہ میری پرسنل لائف ہو. اور امی سے کہتا ہوں کہ امی یہ صورتحال ہے, آپ بتائیں میں کیا کروں. یعنی اکثر ان کو صورتحال کا بھی نہیں بتاؤں, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ یہ صورتحال ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے, اس میں یہ ہو سکتا ہے. اور وہ مجھے اگر کوئی کہے کہ آپ یہ کریں, بظاہراً مجھے وہ لگتا ہے کہ وہ آپشن ٹھیک نہیں ہے, ایون دین آئی ایکٹ اپان اٹ. اور الحمدللہ آج تک نہیں ہوا کہ میں نے امی سے کوئی مشورہ کیا اور اس نے مجھے کہا ہو کہ یہ کرو, میں نے کیا اور اس میں مجھے نقصان ہوا ہو. سر آپ کا جو فیلڈ ایکسپیرینس ہے اس کا کوئی یادگار واقعہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا, ویسے پولیس سروس میں نا بہت زیادہ, ہر ایوری ڈے از اے نیو ڈے فار یو, کیونکہ جب آپ آفس آتے ہیں تو ڈفرینٹ سٹوریز آپ کو نہ آتی ہے. تو اس میں ہم نا بہت ایسی بھی واقعات آ جاتے ہیں جو دل کو دہلا دیتے ہیں, ایسے بھی واقعات ہو جاتے ہیں جس میں ہم سے انوسنٹلی مسٹیکس ہو جاتے ہیں, غلطیاں بھی ہم کر جاتے ہیں, اور ملیفائڈ ہی نہ ہو تو اس غلطیوں کو لوگ بھی فراموش کر دیتے ہیں. ہمارے سینئرز جو افسران ہوتے ہیں وہ بھی اس کو مائنڈ نہیں کرتے. ہمیں اکیڈمی میں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کے پاس جب بھی دو پارٹیز آتی ہے نا تو یو ڈونٹ ہیو ٹو رش ایٹ یور ڈیسیجنس, یو ہیو ٹو لسن دیم پیشنٹلی, بوتھ پارٹیز. اور جب آپ دونوں کو بڑے ڈیلیبریٹلی سنیں اس کے بعد آپ کوئی فیصلہ کریں. سر پولیس کے نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے بہت کوششیں ہوئی پولیس کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے, اور اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس سے یہ بہتر ہوگی. ایک بہت سی چیزیں میں بہتری آ بھی گئی ہے. اگر آپ دیکھیں نا پرانے زمانے میں 3rd ڈگری کا ایک بہت نام تھا کہ یار 3rd ڈگری پولیس استعمال کرتی ہے اور کرتی تھی. یہ بہت صحیح بات ہے کہ وہ ٹارچر کر کے ایکسٹریکشن کرتی تھی یا کنفیشن.
اب آپ نے دیکھا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ زیرو ہو گیا ہے، لیکن کافی حد تک کم ہو گیا ہے، کیونکہ اویئرنیس لوگوں میں آ گئی ہے، میڈیا کا وہ ہو گیا، سوشل میڈیا آ گئی ہے. تو آئے دن آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ پولیس والے کوئی تشدد کر رہے ہیں، پولیس والے پہ ڈسمس ہو جاتے ہیں، ان پہ پرچے ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ اس میں بہتری آ گئی ہے. اب دیکھیں کمپلینٹ سسٹم بڑا کمپیوٹرائز ہو گیا. اب کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے نا، ہمارے ایک باقاعدہ سسٹم ہے آئی جی صاحب کے آفس میں، کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم. وین ایور اے کمپلینٹ از رجسٹرڈ دیٹ از آٹومیٹکلی ٹرانسفر ٹو دا کنسرنڈ آفیسر. وہ چاہے کوئی ڈسٹرکٹ میں ہو، چاہے لاہور میں ہو، چاہے آؤٹر ڈسٹرکٹس میں ہو، وہ ان تک پہنچ جاتی ہے اور ان کو ٹائم لمٹ دیا جاتا ہے کہ ود ان 2 days 3 days یو ہیو ٹو سبمٹ یور رپلائی. تو اب اس طرح نہیں ہوگا کہ وہ کوئی کمپلینٹ آ گئی تو پولیس والے اس کو نیچے پھینکتے، یہ اب نہیں ہوگا. کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے وہ رجسٹرڈ ہوتی ہے، وہ ایک بندے کو مارک ہو جاتی ہے، کمپیوٹر پہ وہ اس کا نام آ جاتا ہے، اینڈ دین ہی ہیو ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ کمپلینٹ. تو اگر تو اس پہ ایف آئی آر بنتی ہے، لیگل ایکشن بنتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اگر نہیں بھی بنتی تو اس کی ریزننگ لکھ کے واپس آئی جی صاحب کو یا پی ایم ڈی او پہ یا سی ایم پورٹل پہ ڈال کے واپس چلی جاتی ہے، سینئر آفیسر سے جو آتی ہے. تو یہ پرانے زمانے میں نہیں تھا. پرانے زمانے میں تو لوگ آتے تھے، اسے چونکہ مرضی ہوتی تھی ایف آئی آر کرتا ہے نہیں کرتا، پیسے لے ایف آئی آر کر دیا نہیں دیا یا کوئی تعلق. اب وہ والا نہیں ہے، کافی حد تک منیمائز ہو گیا. میں آئی وونٹ سے دیٹ کہ اسٹل اٹ از 100% امپلیمنٹڈ، لیکن کافی حد تک بہتری آ گئی ہے. اسی طرح انویسٹیگیشن کے نظام میں ہمارے بہت مسئلے مسائل پہلے تو بہت زیادہ تھے، اب کافی حد تک کم ہو گئے کہ وہ انویسٹیگیشن کو ٹریننگ نہیں تھی. وہ کسی بھی مرڈر کیس کی، ڈکیتی کیس کی وہ روٹین میں تفتیش کر کے کیس بھیج دیتے تھے اور عدالت میں پھر پروف نہیں کر پاتے تھے. تو اس میں بھی الحمدللہ کافی بہتری آ گئی، بٹ دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، اور اس پہ جینونلی ایفرٹس ہو رہی ہے. خاص کر پنجاب پولیس از وے اہیڈ دین دا ریسٹ آف دا پولیس فورسز ان پاکستان. سر، بحیثیت ڈی آئی جی آپ کا کیا ویژن ہے، کیا مشن ہے، اور فیوچر میں آپ اپنے گولز کو کیسے اچیو کریں گے؟ یار میرا ویژن اینڈ مشن تو از ویری سمپل. مائی مشن از دیٹ آئی ایم اے پبلک سروینٹ. آئی ہیو ٹو provide my selfless services to the poor, to the people of Pakistan, particularly to the poor strata. کیونکہ جو غریب لوگ ہیں وہ زیادہ پس جاتے ہیں اس سسٹم میں، ان کے کوئی تعلق نہیں ہوتے، ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے کہ وہ سینئر افسر تک پہنچ جائے. تو میری تو سنس اے ایس پی ٹائم میں آج تک میرے الحمدللہ یہی کوشش ہے کہ میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو بھی کر سکتا ہوں، جو بھی سروسز دے سکتا ہوں، بغیر کسی فیور کے، بغیر کسی فیئر کے کروں. اور خاص کر جو غریب لوگ ہیں ان کو کچھ بھی ہو تو ان کو میں ریلیف دے سکوں. بیکاز پولیس از فورس کہ جو ریلیف آپ تانے لیول پہ دے سکتے ہیں نا، وہ ریلیف وہ غریب آدمی جا کے کہیں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے لے لے گا. کیونکہ اتنے لیول پہ جا کے ان کے اتنے ایکسپنسز کر کے اتنے دھکے کھا کے جو ریلیف ادھر سے ملنا ہے وہ ادھر آپ ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ آپ اس کو دے سکتے ہیں. تو میری ہمیشہ یہ خواہش اور یہ کوشش رہتی ہے کہ کوئی بھی بندہ آئے، ان کا کوئی مسئلہ ہو تو میں دیر اینڈ دین اس کو حل کر کے دوں. جو بھی لیگل پیرامیٹرز میں ظاہر ہے، وہ لیگل پیرامیٹر سے تو باہر نہیں ہم جا سکتے، ان کے اندر جو بھی میں ہیلپ کر سکتا ہوں، دیٹ از مائی مشن اینڈ دیٹ از مائی ریزالو وین آئی جوائنڈ پولیس سروس. سر، قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن بھی ہے، ان کی تحریریں بھی ہیں، ان کے ویڈیو لیکچرز بھی ہیں، آپ کا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی ہے. ان کے کام کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ قاسم علی شاہ صاحب از اے لیجنڈ. ہی از این انسپریشن ٹو می اینڈ ٹو دا ینگر جنریشن آف پاکستان، اور ہی از ڈوئنگ اے مارولس جاب. آئی ایم سو پراؤڈ آف ہیم کہ وہ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں وہ شاید بہت سے لوگ مل کے بھی وہ کام نہیں کرتے. جو ہی از اے ون مین آرمی آئی ووڈ کال ہیم، کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں وہ کسی ڈنڈے کے زور پہ نہیں کر رہے، وہ اپنے ویژن کے جو اللہ نے اس کو ایک انلائٹنمنٹ دی ہے اس کو لے کے فیملیز پرابلم کو سالو کر رہے ہیں، یوتھ کو وہ انسپائر کر رہے ہیں، میڈیا پہ وہ ایک پازیٹیو میسیج پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو پازیٹیو انرجی دے رہے ہیں. تو آئی ایم ناٹ اونلی اے فرینڈ آف ہیم بٹ ہی از این انسپریشن ٹو می. اینڈ اللہ قاسم علی شاہ کی طرح اور بھی لوگ اس طرح پیدا کرے پاکستان میں. تو انشاءاللہ the day is not far off when the neighboring countries will look at us. بہت بہت شکریہ امین بخاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین، مجھے امید ہے کہ جو ان کے بارے میں جاننا چاہتے تھے ان کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.